بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وآلہ الاطہار۔ عزیز طلاب اکرام، کتاب توضیح المسائل کے مسائل اور اسباق ہم مسلسل پڑھ رہے ہیں، جن اسباق میں سے آج ہم سبق نمبر 79 شروع کر رہے ہیں کہ جس کا عنوان ہے خرید و فروخت کے احکام۔ گزشتہ چند اسباق سے ہم اسی عنوان پہ گفتگو کر رہے ہیں اور مسائل بیان کر رہے ہیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے حرام معاملات کی کچھ صورتیں اور اس کے بعد دھوکہ دھڑی کس طرح ہوتی ہے معاملات کے اندر یہ بیان کیے۔ اب آگے اس خرید و فروخت کے مسائل کو شروع کرتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 2019، اگرچہ کھانے والی اور نہ کھانے والی نجس دواؤں کی خرید و فروخت جائز ہے، لیکن ان کی نجاست کے متعلق خریدار کو اس صورت میں بتا دینا ضروری ہے جس کا ذکر سابقہ مسئلے میں بیان کیا گیا ہے۔ کہنے کہ مثلا دوائیں ہیں، اب دوائیں چاہے کھانے والی ہوں یا کھانے والی دوا یا نہ کھانے والی، مثلا جسم پہ لگانے والی، یا بہت ساری دواؤں کے اقسام ہوتے ہیں جو کھائی نہیں بھی جاتی، تو ان کا خرید و فروخت کرنا جائز ہے۔ لیکن اگر ان کی نجاست کے متعلق خریدار کو اس صورت میں بتانا ضروری ہے جس کا ذکر سابقہ مسئلے میں بیان کیا گیا۔ سابقہ مسئلے میں یہ بیان کیا گیا کہ سامنے والے کو دیکھ کے کہ اگر وہ نجس و پاک کا خیال رکھنے والا ہے تو اس صورت میں اس کو بتا دینا، اگر وہ نجس و پاک کا خیال رکھتا ہے تو اسے بتا دینا چاہیے۔ لیکن اگر وہ نجس و پاک کا خیال رکھنے والا نہیں ہے، اسے پتا ہے کہ اس کو بتاؤں گا تو بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا، تو اس کے بتانا ضروری نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 2020، جو تیل غیر اسلامی ممالک سے درآمد کیے جاتے ہیں، اگر ان کے نجس ہونے کے بارے میں علم نہ ہو تو ان کی خرید و فروخت میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کہیں گے مثلا دوسرے ممالک سے نان مسلم، جو مسلمان ممالک نہیں ہیں، ان سے بہت ساری چیزیں یا تیل برآمد ہوتے ہیں، اب ان کے بارے میں یقین نہیں ہے کہ یہ نجس ہے یا پاک ہے، تو اس صورت میں ان کے استعمال میں، ان کی خرید و فروخت میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور جو چربی کسی حیوان کے مر جانے کے بعد حاصل کی جاتی ہے، تیل، چربی، جلاٹین، اگر اسے کافر سے لیں یا غیر اسلامی ممالک سے منگائیں تو اس صورت میں جبکہ اس کے بارے میں احتمال ہو کہ ایسے حیوان کی ہے جسے شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہے، تو اگرچہ وہ پاک ہے اور اس کی خرید و فروخت جائز ہے، لیکن اس کا کھانا حرام ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ مثلا جو حیوان مر جاتا ہے یا حیوان کی چربی حیوان کے مرنے سے حاصل کی جاتی ہے، یا اس کے مثلا تیل بنایا جاتا ہے، یا ایسی چیزیں جلاٹین وغیرہ جو ہے وہ کافر سے لیں
جو غیر اسلامی ممالک سے منگوائی ہیں، تو کہہ رہے ہیں کہ اس صورت میں اس کے بارے میں احتمال ہو کہ ایسے حیوان کی ہے جسے شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہے، یہ احتمال ہے، یقین نہیں ہے، تو اگرچہ وہ پاک ہے اور اس کی خرید و فروخت جائز ہے، پاک بھی ہے، اسے خرید و فروخت بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس کا کھانا حرام ہے اور اس کے بیچنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کی کیفیت سے خریدار کو آگاہ کرے۔ اگر وہ اسے بیچنا چاہتا ہے تو خریدار کو بتائے کہ بھائی میں نے یہ فلاں ملک سے منگوائی ہے، غیر اسلامی ملک سے، اب اس کے کیفیت کے بارے میں یقین مجھے بھی نہیں ہے کہ یہ پاک ہے یا نہیں ہے، اس کیفیت سے اسے آگاہ کر دے۔ اگر اس کیفیت سے اسے آگاہ کر دیتا ہے تو پھر اس صورت میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا، کیونکہ خریدار کو آگاہ نہ کرنے کی صورت میں وہ کسی واجب حکم کی مخالفت یا حرام کا مرتکب ہوگا، جیسے کہ گزر چکا ہے۔ کہہ رہے کہ مثلا اگر خریدار کو نہیں بتایا، آگاہ نہیں کیا، اب وہ خریدار جو ہے وہ کسی ہو سکتا ہے کہ کسی حرام میں مبتلا ہو جائے، کسی کوئی واجب اس سے چھوٹ جائے یا اس کا کوئی واجب خراب ہو جائے، جیسے کہ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ مثلا پانی وغیرہ جو ہے وہ بیچنا، اب وہ پانی وہ نماز کے لیے، وضو کے لیے استعمال کرے، اب وہ پانی پینے کے لیے استعمال کرے، یا کھانے وغیرہ کی چیزیں جو ہے وہ کھانے کے لیے استعمال کرے، تو یہ ساری چیزیں جو ہم پہلے مسائل میں بیان کر کے آئے ہیں، ان کی وجہ سے اس کو آگاہ کر دینا چاہیے، ورنہ ان چیزوں میں وہ مبتلا ہو جائے گا، گناہ کا مرتکب ہو جائے گا۔ اب آ جاتے ہیں مسئلہ نمبر 2021۔ اگر لومڑی یا اس جیسے جانوروں کو غیر شرعی طریقے سے ذبح کیا جائے یا وہ خود مر جائیں تو ان کی کھال کی خرید و فروخت احتیاط کی بنا پر جائز نہیں ہے، اور اگر مشکوک ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ مثلا لومڑی ہے یا اس طرح کے کوئی دوسرے جانور ہیں جن کی کھال کو اکثر فروخت کیا جاتا ہے اور اس سے بہت سارے کام لیے جاتے ہیں، اگر ان کو غیر شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہے، شرعی طور پہ انہیں ذبح نہیں کیا گیا، یا وہ خود مر جائیں، مردار کی کھال اتار لی جائے، تو اس صورت میں اس کی کھال جو ہے اس کا احتیاط کی بنا پر اس کی خرید و فروخت کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر مشکوک ہو تو کوئی حرج نہیں۔ اب ہمیں مثلا یقین نہیں ہے، پتہ نہیں ہے کہ اس کو شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہے یا نہیں، آیا یہ مردار کی کھال اتاری گئی ہے یا ذبح کر کے اس کی کھال اتاری گئی ہے۔ اب اگر یہ پتہ نہیں چلتا، مشکوک ہے، ہو سکتا ہے ایسا نہ ہو سکتا ہے ایسا ہو، تو اس صورت میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی اس صورت میں اس کی خرید و فروخت جائز ہے اور خرید و فروخت کر سکتے ہیں۔ اب آ جائیے مسئلہ نمبر 2022۔ جو چمڑا غیر اسلامی ممالک سے درآمد کیا جائے یا کافر سے لیا جائے، اگر اس کے بارے میں احتمال ہو کہ ایک ایسے جانور کا ہے جسے شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہے، تو اس کی خرید و فروخت جائز ہے، اور اسی طرح اس میں نماز بھی صحیح ہوگی۔ کہیں گے مثلا ایسا چمڑا جو غیر اسلامی ممالک سے آیا ہے، ممالک ایک دوسرے سے چیزیں جو ہے وہ درآمد و برآمد کرتے ہیں، یعنی ایک ملک دوسرے کو چیزیں بیچتے ہیں، خریداری فروخت اور
کاروبار کے لیے دوسرا ملک اس کو کوئی اور چیز بیچتا ہے، جو اس کے پاس زیادہ ہے وہ اس کو بیچتا ہے، وہ اس کے پاس زیادہ ہے وہ اس کو بیچتا ہے. تو کہہ رہے کہ اس طرح سے اگر چمڑا جو ہے وہ غیر اسلامی ملک سے درآمد ہو، غیر اسلامی ملک سے آیا ہے یا کسی کافر سے لیا ہے، دوسرے ملک سے تو نہیں آیا لیکن اپنے ملک میں ہی سے کسی کافر سے لیا ہے. اب اگر احتمال یہ ہے اس کے بارے میں کہ یہ ایسے جانور کا ہے جسے شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا، احتمال ہمیں یہی ہے کہ شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہوگا اس جانور کو اور اس سے یہ چمڑا لیا گیا ہے، تو کہہ رہے ہیں تو اس کی خرید و فروخت بھی جائز ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر نماز پڑھنا بھی، اس میں نماز پڑھنا بھی صحیح ہوگا، کوئی حرج نہیں ہے. اب آ جاتے ہیں مسئلہ نمبر 2023. جو تیل اور چربی حیوان کے مرنے کے بعد حاصل کی جائے یا وہ چمڑا جو مسلمان سے لیا جائے اور انسان کو علم ہو کہ اس مسلمان نے یہ چیز کافر سے لی ہے لیکن یہ تحقیق نہیں کی کہ یہ ایسے حیوان کی ہے جسے شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہے یا نہیں، اگرچہ اس پر طہارت کا حکم لگتا ہے اور اس کی خرید و فروخت جائز ہے، لیکن اس تیل یا چربی کا کھانا جائز نہیں ہے. کہہ رہے کہ مثلا وہ تیل اور چربی جو کہ حیوان کے مرنے کے بعد یعنی حیوان کے ذبح کرنے کے بعد اس سے لیا جاتا ہے یا جو چمڑا حیوان سے لیا جاتا ہے وہ مسلمان سے لیا ہے لیکن انسان کو یہ علم ہو کہ اس مسلمان نے کسی اور کافر سے خریدا ہے، اس نے لینے والے نے مسلمان سے لیا ہے لیکن اسے یہ علم ہے کہ اس مسلمان نے جس سے میں نے یہ خریدا ہے اس نے کسی کافر سے لیے ہیں یہ چیزیں، اور یہ بھی اسے پتا ہے کہ اس نے تحقیق بھی نہیں کی کہ حیوان سے جو یہ چیزیں حاصل کی گئی ہیں، جس حیوان سے یہ چیزیں حاصل کی گئی ہیں کیا اس کو شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہے یا نہیں، اس نے تحقیق نہیں کی. کہہ رہے کہ اگرچہ اس پر طہارت کا حکم لگتا ہے یعنی وہ چیزیں پاک کے حکم میں آتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی خرید و فروخت بھی جائز ہے، اس کی چاہے وہ تیل ہو، چربی ہو، چمڑا ہو، جس نے مسلمان سے لیا ہے، مسلمان نے کسی اور کافر سے لیا ہے اور وہ تحقیق نہیں کی کہ اس حیوان جس سے کافر نے مثلا اس حیوان سے لیا ہے جس کو شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہے یا نہیں کیا گیا، تحقیق نہیں کی، تو کہہ رہے کہ وہ شرعی حساب سے طاہر ہے، پاک ہے اور اس کی خرید و فروخت جائز ہے، اس کو خریدا بھی جا سکتا ہے، اس کو بیچا بھی جا سکتا ہے، جائز ہے، لیکن اس تیل یا چربی کا کھانا جائز نہیں ہے، اس کو کھانے کے طور پر استعمال کرنا، اس تیل کو یا اس چربی کو کھانے والی چیزوں میں استعمال کرنا کہہ رہے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے، بلکہ اسے دوسری چیزوں میں استعمال کر سکتے ہیں، جیسے کہ پچھلے مسئلے میں بھی بتایا کہ اس کو نماز کے لیے یا اس کو دوسری پہننے کے لیے اسے استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جو پچھلے مسئلے میں جو بتایا کہ غیر ممالک سے جو چیزیں آتی ہیں نان مسلم ممالک سے ان کو استعمال کر سکتے ہیں، البتہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا بھی کھانے میں استعمال جائز نہیں ہے، ان چیزوں کا جو
کھانے والی. اب چمڑا تو کھایا نہیں جائے گا, باقی مثلا تیل ہے یا چربی ہے, اس کو کھانے میں استعمال کیا جاتا ہے, تو کہہ رہے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے. وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.